بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ڈیئر ویورز اینڈ اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرسٹ آف آل سبھی کو جمعے کا دن بہت 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 مبارک ہو. جیسا کہ یو نو بیٹر دین می، آج 9 محرم الحرام کا دن ہے. تو آج میں آپ کو اس دن کی سچائی بتاؤں گا، اس دن کی ریئلٹی بتاؤں گا، اس دن کی میں آپ کو حقیقت بتاؤں گا. تو چلتے آگے بڑھتے ہیں ہم. تو آپ نے سنا میدان کربلا کا واقعہ، یو نو بیٹر دین می. میدان کربلا میں جو واقعہ، جو انسیڈنٹ پیش آیا، اس کی ریئلٹی کیا ہے، کیا تھی، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ہم جیسے میں نے اپنا ایمان بنایا ہے، آپ کو بھی اپنا ایمان کیا بنانا چاہیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میدان کربلا کے اندر، جب میدان کربلا کے انسیڈنٹ ہونے سے پہلے ہی جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوتے ہیں، ان کی پیدائش ہوتی ہی ہے تو دا میسنجر آف اللہ المائٹی، جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، جو پیغام لے کے آتے ہیں اللہ کا کہ یہ میدان کربلا کا انسیڈنٹ ہونا. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے جس کو ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو کیا آیا وہ اللہ سے دعا کرتے کہ یہ میدان کربلا کا واقعہ ٹل جائے؟ تو کیا ٹل نہیں جانا تھا؟ ہاں ٹل جانا تھا، لیکن انہوں نے دعا نہیں کی. اس کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا کا واقعہ کا پتہ تھا، ان کو انفارم تھا. وہ دعا کرتے کیا میدان کربلا کا واقعہ ٹل نہیں جانا تھا؟ ٹل جانا تھا. پھر سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، جنت کی شہزادی ہیں، جنت کی ملکہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کا قرار ہیں، چین ہیں، ان کی زوجہ ہیں. کیا وہ دعا کرتے؟ کیا واقعہ ٹل نہیں جانا تھا؟ ٹل جانا تھا. لیکن کسی نے دعا نہیں کی، کسی نے اللہ سے سفارش نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ یہ امتحان تھا، یہ آزمائش تھی. اور یاد رہے، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ جنت کے نوجوانوں کے شہزادے ہیں، جن کو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا، جن کو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر پر گھوڑا بن کے چلایا، جن کو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا. وہ میدان کربلا کے اندر جنگ کرنے بالکل بھی نہیں گئے تھے، بلکہ وہ کوفے والوں کے ہزاروں خطوط بھیجنے کی وجہ سے گئے تھے. اور پانی کا بند کرنا، وہ وجہ کیا تھی؟ پانی اصل میں اس لیے بند کیا کہ وہ چاہتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل بیت ان کی بیعت کریں. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بیعت بالکل بھی نہیں کی. اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 9 محرم الحرام کی رات کو اپنے رشتہ داروں کو بتایا کہ صبح کا دن شہادت کا دن ہے، لہذا آپ گھر واپس لوٹ جائیں. لاکھ دفعہ اصرار کرنے کے باوجود بھی ان کی فیملی، ان کے اہل بیت والوں نے ان کو چھوڑ کر جانا بالکل بھی گوارا نہ کیا. تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کیا سنایا؟ خوشخبریاں سنائی. کیا دکھایا؟ جنت کے محلات دکھائے. کیا بتایا؟ جنت کے محلات بتائے، جنت کی خوشیاں بتائیں. پھر جب 10 محرم الحرام کا دن آیا تو ایک ایک کر کے سبھی اہل بیت والے شہید ہوئے. اور پھر بعد میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان میں انٹری ہوئی، جب انہوں نے میدان میں داخلہ کیا تو ہزاروں کافروں کے، منافقوں کے، فاجروں کے انہوں نے سر قلم کیے اور ان کو جہنم رسید کیا. جب ان کے جسم پر، ان کی باڈی پر، ان کے بدن پر تلواروں کے، نیزوں کے، تیروں کے، خنجروں کے جب زخم اتنے لگ گئے
تو وہ نیچے بیٹھ گئے. جب وہ نیچے بیٹھے تو اس حالت میں بھی اللہ کو یاد کیا, سجدہ کیا, اور کافروں نے, منافقوں نے اس سجدے کی حالت میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کیا, اور نعوذ باللہ نیزے کی نوک پر جب ان کا سر رکھا تو تب بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے جاری تھا. کیا جاری تھا؟ قرآن جاری تھا, تلاوت قرآن جاری تھا, اللہ تعالیٰ کا پیغام جاری تھا, میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات تھے وہ جاری تھے. یہاں پر بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اگر ان کو پانی کی طلب ہوتی, اگر ان کو پانی کی چاہت ہوتی, اگر ان کو پانی کی ضرورت ہوتی, تو میرا ماننا, میرا یقین یہ ہے کہ اگر وہ وادی فراق کو, بلکہ نہیں, وادی فراق خود ان سے درخواست کر رہا ہوگا کہ آپ مجھے حکم دیں, میں خود چل کے آپ کے پاس آتی ہوں. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اجازت نہ دی ہوگی. پھر وہ مظلوم نہیں تھے. اگر ایسا ہوتا تو کیا میرے خدا کا عرش ہلنا نہیں تھا, ساتوں آسمان ان کوفہ والوں کے اوپر ٹوٹنے نہیں تھے؟ تو یہاں پر دو باتیں ذہن میں رکھیں کہ ایک, ان کو پانی کی طلب نہیں, دوسرا وہ مظلوم نہیں تھے. ان کو پتا تھا یہ میری آزمائش ہے, یہ میرا امتحان ہے, کیونکہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 12 دفعہ احادیثوں میں بیان کیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوگی تو پھر میرے خدا کا دین, میرا پیغام ایک عام ہوگا, اور آج اسی کی بدولت, ان کی قربانی کی بدولت, ان کی شہادت کی بدولت یہ دین, یہ اسلام ہم تک پہنچے. تو وہ مظلوم بالکل بھی نہیں تھے, ان کو پانی کی ضرورت بالکل بھی نہیں تھی. اگر ان کو پانی کی ضرورت ہوتی تو وادی فراق خود چل کر جاتی. تو اگر ان کو پانی کی ضرورت ہوتی تو وہ وادی فراق کو کہتے, اور وہ کیا ایسا پاسبل ہے کہ وہ وادی فراق خود چل کے ان کے پاس جاتی نہ؟ جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو طائف کے موقع پر پہاڑ کا فرشتہ جب آئے تو انہوں نے کہا اگر آپ حکم دیں تو میں اس بستی کو تباہ نیست و نابود کر دیتا ہوں. تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کا پیغام دیا. نو ڈاؤٹ, کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے درجات سب سے بلند ہیں, پھر بھی ہمیں ان کے درجات اور بلند کرنے کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے. ہمیں ان کے وسیلے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ میرے خدا یا باری تعالیٰ کہ ان کے وسیلے سے ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. تو میرا لاسٹ پہ اگین یہی پیغام ہے ایک انسان سے اور خاص طور پر مسلمان سے کہ وہ اپنے عقیدے کو ٹھیک کرے. ایک تو وہ مظلوم نہیں تھے, دوسرا ان کو پانی کی طلب بالکل بھی نہیں تھی. وہ جانتے تھے یہ آزمائش ہے, یہ امتحان ہے جس کو انہوں نے اپنی ایمانداری, اپنی طاقت اور اپنی ہمت سے کامیاب کیا. اور آج ہم آرام سے, سکون سے گھروں میں تلاوت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, کلمہ حق بلند آواز سے بیان کرتے ہیں. تو ڈیئر ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس, اپنے عقیدے کو ٹھیک کریں. وہ مظلوم نہ تھے, ان کو پانی کی طلب بالکل نہ تھی. تو میں ڈیئر ویورز, اسٹوڈنٹس اور مسلمانوں سے یہ درخواست ہے میری, اپنے عقیدے کو ٹھیک کریں. عقیدے کو کیا ٹھیک کریں؟ کیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے وہ کافر, وہ منافق, وہ فاجر کوفہ والے کیا مسلمان نہیں تھے؟ کیا نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ کیا 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتے تھے؟ کیا قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے تھے؟ کیا روزہ نہیں رکھتے تھے؟ تو بات سمجھنے والی یہ ہے کہ وہ جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے صحابہ, ان کے اہل بیت, ان کے آل اولاد کی جس کے دل میں محبت نہیں, وہ انسان ہی نہیں. وہ مسلمان تو دور کی بات ہے, وہ انسان ہی نہیں. تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ 9 اور 10 محرم الحرام کے دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے,
ہمیں لمبے سجدے کرنے چاہیے، ہمیں عبادت کرنی چاہیے، ہمیں ان کے درجات کو بلند جو کہ نو ڈاؤٹ سبھی سے بلند ہیں۔ ڈیئر ویورز اینڈ اسٹوڈنٹ، فوکس۔ حسین سب کا، حسین رب کا، نشان منزل حسین حق کا، یہ ہے حسینی ابھی بھی دیکھو حق کی خاطر ڈٹے ہوئے ہیں۔ حسین سب کا، حسین رب کا، حسین میرا، حسین تیرا، وہ صوفیوں کا، کلندروں کا، سمندروں کا۔ اگر حسین شہید نہ ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اگر حسین شہید نہ ہوتا تو آج ان کا جو پیغام ہے وہ ہم تک کبھی بھی نہ پہنچتا۔ تو ڈیئر ویورز، اپنا عقیدہ ٹھیک کریں اور اس بات کو اپنے مائنڈ میں فٹ کریں کہ وہ ایک مظلوم نہ تھے، اور دوسرا ان کو پانی کی بالکل بھی طلب نہ تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو وادی فراق خود چل کے ان کے پاس جاتی، تو ان کو پانی کی بالکل بھی طلب نہ تھی۔ اور یہ میرا ماننا ہے کہ ان وادی فراق نے ان کو ایسا ضرور کہا ہوگا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منع کر دیا ہوگا کہ مجھے پانی کی طلب بالکل بھی نہیں ہے۔ That's all.